یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوا اور یہ چیونٹی کی رفتار سے آہستہ آہستہ 21ویں صدی میں داخل ہو گیا۔ کربلا کا یہودیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل، عیسائیت اور اسلام کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر پہلی اور زبور دوسری کتاب تھی۔ ان دونوں کتابوں میں اللہ کے آخری نبی یعنی مسیحا کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں بھی یہ موجود ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسائیوں نے انہیں مسیحا قرار دے دیا، لیکن یہودیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں یہودیت اس نقطے پر رک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے مسیحا کہنا شروع کیا تو انہوں نے اس تاثر کی نفی کی اور فرمایا کہ مسیحا میرے بعد آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا، مگر عیسائیوں نے اس حکم کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا، خدا کا بیٹا اور آخری نبی ڈکلیئر کر دیا۔ چنانچہ یہ بھی یہاں رک گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبوت اور مزید مذاہب کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 3 مذاہب نے الگ الگ باؤنڈریز بنا لیں۔ تاہم ان باؤنڈریز کے باوجود یہ تینوں ایک خدا، فرشتوں، کتاب اور روز آخرت پر متفق ہیں۔ یوں یہ کم و بیش ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اسلام سے قبل بنی اسرائیل پر 3 دین اور 3 کتابیں نازل ہوئیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان تینوں مذاہب اور کتابوں کا مرکز یروشلم تھا، جبکہ اسلام مکہ اور مدینہ میں آیا۔ لہٰذا اسلام ابتداً اسی طرح عربی مذہب کہلایا جس طرح پچھلے تینوں مذاہب بنی اسرائیل کے مذہب کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 700 سال تک یہودی اور عیسائی لڑ بھڑ کر ایڈجسٹ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ صفین ہوئی۔ اس کے بعد عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حجاز کا علاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور شام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابض ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاز بھی اموی ریاست کا حصہ بن گیا، صرف مکہ اور مدینہ رہ گئے۔ یروشلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا، لیکن اسے فلسطین کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہ علاقہ اموی ریاست کا حصہ تھا۔ یزید کے زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور امیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تمام مرد شہید کر دیے۔ صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے محفوظ رہے۔ کربلا کے بعد پورا عرب امویوں کے پاس چلا گیا، جس کے بعد دارالحکومت حجاز سے نکل کر دمشق میں آ گیا۔ اموی خلفاء بہت طاقتور تھے، لیکن واقعہ کربلا کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ حج کے لیے بھی حجاز مقدس نہیں جاتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان 5واں اموی خلیفہ تھا۔ وہ 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہا۔ اس نے اپنے زمانے میں نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے قبلہ اول کی ایڈورٹائزنگ شروع کر دی۔ یہ درست ہے کہ مسلمان ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر 2 ہجری میں ظہر کی نماز کے دوران سورہ بقرہ کی آیات اتریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اس کے بعد بیت اللہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ دوسرا یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ صرف ایک تھا اور وہ تھا خانہ کعبہ۔ بنی اسرائیل جب یروشلم سے نکل کر مصر میں آباد ہوئے تو وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تاہم یہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین واپس آئے تو انہوں نے غاروں کے اندر اتر کر مسجد اقصی تلاش کی اور یہ اس طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مسجد اقصی کے گرد معبد بنا دیا۔ یہ پورا معبد یہودیوں کے لیے قبلہ بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد
حضرت سلیمان علیہ السلام نے موبد کے گرد فرسٹ ٹیمپل بنا دیا۔ وقت نصر آیا، اس نے فرسٹ ٹیمپل توڑ دیا اور یہودیوں کو بابل لے گیا۔ یہ وہاں بھی فلسطین کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ سائرس اعظم کے زمانے میں یہودی واپس آئے اور فرسٹ ٹیمپل کے آثار پر سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگے۔ یہ ٹیمپل 17ویں عیسوی میں رومن نے تباہ کر دیا، جس کے بعد اس پورے کمپاؤنڈ میں مغرب کی سائڈ پر صرف ایک دیوار بچ گئی۔ یہ دیوار عثمانی خلیفہ سلیمان علی شان کے دور تک خفیہ رہی۔ سلطان سلیمان کے زمانے میں زلزلہ آیا، عمارتیں گریں اور یہ دیوار سامنے آئی۔ سلطان سلیمان نے یہودی، عیسائی اور مسلمان علماء سے دیوار کی تصدیق کرائی اور اسے مقدس قرار دے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دیوار آج ویسٹ وال یا دیوار گریہ کہلاتی ہے اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد اقصیٰ اس دیوار سے ذرا سے فاصلے پر زیر زمین غار میں ہے۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرتے تھے، لیکن یہ کبھی خانہ کعبہ سے زیادہ اہم نہیں رہی۔ یہودیوں نے بھی اسے کبھی دیوار گریہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، دیوار گریہ تک نہیں تھی، صرف چھوٹی سی مسجد اقصیٰ تھی۔ خلیفہ نے قبلہ اول کو قبلہ دوم کے مقابلے میں اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دمشق کے عالم دین رجا بن ہیوا اور یروشلم کے اسکالر یزید بن سلام کو ذمہ داری سونپی اور دونوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ ڈوم آف دی راک بنا دیا۔ یہ سنہری گنبد کی وسیع عمارت تھی جسے عربی زبان میں قبلۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد اقصیٰ اس ڈوم سے ذرا سے فاصلے پر زیر زمین ہے۔ ڈوم آف دی راک کے نیچے دراصل وہ چٹان ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ علاقہ ماضی میں پہاڑی تھا اور یہ ٹیمپلز یعنی فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپل کی وجہ سے ٹیمپل ماؤنٹین کہلاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے اس ٹیمپل ماؤنٹین پر یہودیوں کے دونوں ٹیمپلز کی جگہ پر اس نوعیت کی عمارت بنائی کہ معراج کی جگہ اور مسجد اقصیٰ دونوں اس کے احاطے میں آ گئیں، اور یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہو گیا جو 2026 تک حل نہیں ہو رہا۔ عربی اس علاقے کو بیت المقدس کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ بازنطینی عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں یہودی نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فلسطین کا نام دیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہاں ڈوم آف دی راک بنایا۔ 1099 عیسوی میں اس پر یورپ کے عیسائی یعنی صلیبی قابض ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یہ دوبارہ واپس لے لیا اور یہ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ یہ 1516 سے لے کر 1520 عیسوی تک 400 سال عثمانی خلافت کا حصہ رہا۔ اس دوران پورے عالم اسلام سے مسلمان آتے رہے اور یہاں آباد ہوتے رہے۔ مسلمانوں کے بعد یہاں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی تھی، جبکہ یہودی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ 1845 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں صرف 12,000 یہودی تھے، لیکن پھر اچانک ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ 1914 میں 85,000 ہو گئے۔ آبادی کی اس جم کی وجہ سوئٹزرلینڈ کا یہودی صحافی اور مصنف تھیوڈور ہرزل تھا۔ وہ اسٹیرین ہنگرین تھا، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں رہتا تھا۔ اس نے باسل میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور جیوش اسٹیٹ کے نام سے کتاب لکھی۔ اسرائیل کا تصور اس کتاب میں تھا۔ اس نے 1897 عیسوی میں باسل میں دنیا کی پہلی زائنسٹ کانفرنس بھی کی۔ اس میں دنیا بھر کے 200 امیر اور بااثر یہودی شامل ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے نام سے ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں کہانی کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو زیون کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ مسلمان اسے صہیون کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر صہیونی سازش کی اطلاع سنی ہوگی۔ زیون یا صہیون دراصل پہاڑی کا نام ہے۔ یہ ٹیمپل ماؤنٹین کے بالکل ساتھ ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹین پر بیت المقدس اور ڈوم آف دی راک ہے، جبکہ ماؤنٹین زیون پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔
یہ پہاڑی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا آخری ڈنر یہیں کیا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا وصال بھی اسی پہاڑی پر ہوا تھا، اور عیسائیوں کے تمام اہم چرچ بھی اسی پہاڑی پر واقع ہیں۔ آپ نے اسرائیل کے جھنڈے اور سرکاری دستاویز پر 6 کونوں کا ستارہ دیکھا ہوگا۔ یہ ستارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈھال پر کھدا تھا۔ یہ اس مناسبت سے سٹار آف ڈیوڈ کہلاتا ہے۔ یہ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کی ریاست کی مہر بھی بن گیا۔ ماؤنٹین زیون پر حضرت داؤد علیہ السلام کے مقبرے پر بھی یہ ستارہ بنا ہوا ہے، لہٰذا یہودی بھی ماؤنٹین زیون کا بہت احترام کرتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں انہیں بخت نصر بابل لے گیا۔ یہ 50 سال اس کی حراست میں رہے۔ بخت نصر نے انہیں جس علاقے میں رکھا تھا اس کا نام تلبیب تھا۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پہاڑی نالا ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہاڑی نالے کے قریب آباد تھے، چنانچہ وہ علاقہ تلبیب کہلاتا تھا۔ یہودیوں نے 1900 عیسوی میں فلسطین واپس آنے کے بعد جب اپنا پہلا شہر بنایا تو انہوں نے اس کا نام تلبیب رکھا۔ یہ بعد ازاں اسرائیل کا پہلا دارالحکومت بنا۔ بخت نصر کے زمانے میں یہودیوں کے 2 لیڈروں نے ماؤنٹ زیون کے نام سے خفیہ تنظیم بنائی، سٹار آف ڈیوڈ اس کا نشان رکھا، اور سائرس اول یعنی ذوالقرنین کو بابل پر حملے کی تحریک دینے لگے۔ سائرس نے جب بابل پر حملہ کیا تو یہودیوں نے اس کی بھرپور مدد کی۔ یہ دنیا میں پہلی صہیونی سازش تھی۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر 2500 سال بعد تھیوڈور ہرزل نے ماؤنٹ زیون کی یاد میں ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بنائی۔ 1897 عیسوی میں سلطان عبد الحمید دوم خلافت عثمانی کا سلطان تھا۔ تھیوڈور ہرزل سلطان سے ملا اور اس سے درخواست کی کہ 500 سال سے یہودیوں پر فلسطین میں آباد کاری پر پابندی ہے، آپ مہربانی کر کے ہم سے یہ پابندی اٹھا لیں۔ سلطان اس کی دل آویز شخصیت اور انداز گفتگو سے متاثر ہو گیا، اور اس نے 1902 عیسوی میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد کاری کی اجازت دے دی، جس کے بعد باسل کانفرنس کے 200 امیر یہودیوں نے دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو تحریک اور مالی مدد دی، اور یہ دھڑا دھڑ فلسطین آنے لگے۔ یہودیوں نے 1909 عیسوی میں تلبیب شہر آباد کیا، اور یوں 1914 میں ان کی تعداد 85,000 ہو گئی۔ اس وقت تک فلسطین کی کل آبادی 13 لاکھ تھی۔ ان 13 لاکھ میں مسلمان 11 لاکھ اور عیسائی 2 لاکھ تھے، جبکہ یہودی صرف 85,000 تھے۔ 1917 عیسوی میں آرتھر بالفور برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا۔ وہ خود کو زائنسٹ کرسچین کہتا تھا۔ اس نے ماڈرن ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان بلفور ڈکلیریشن کہلایا، اور یہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی بنیاد بنا۔ ہم قصے کو مزید مختصر کرتے ہیں۔ 1919 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اتحادیوں نے عرب کو عراق، شام، لبنان، اردن اور فلسطین 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 4 ملک عراق، شام، لبنان اور اردن آزاد تھے، جبکہ فلسطین کو برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ دنیا اس فیصلے پر حیران ہوئی، لیکن جب برطانیہ کی عاشیر بات سے دنیا بھر سے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے اور منہ مانگی قیمت دے کر فلسطینیوں کی جائیدادیں اور زمینیں خریدنے لگے، تو سمجھداروں کو برطانیہ کے عزائم کا اندازہ ہو گیا۔ مگر اسلامی دنیا اس وقت بہت کمزور تھی۔ عرب اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، لہٰذا مسلمانوں کے پاس برداشت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عرب بعد ازاں مزید تقسیم ہوا، اور اس میں سے 1932 عیسوی میں سعودی عرب نے جنم لیا، اور پھر UAE، قطر، بحرین، کویت اور عمان پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف یمن، مصر، لیبیا اور المغرب بنے۔ المغرب بعد ازاں مراکو، تیونس اور الجیریا میں تقسیم ہو گیا۔ تاہم ان ملکوں کی پیدائش کا معاملہ مڈل ایسٹ یعنی سینٹرل عرب سے مختلف تھا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، برطانیہ 1920 سے 1940 تک دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرتا رہا، یہاں تک کہ فلسطین میں 1948 عیسوی میں یہودیوں کی تعداد 6,30,000 ہو گئی۔ عرب مسلمان اس وقت بھی 12.5 لاکھ تھے۔ یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ برطانیہ جنگ میں کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے 1947 عیسوی میں فلسطین کا مسئلہ
اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا اور اقوام متحدہ نے 29 نومبر 1947 کو یروشلم شہر کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ملک کو اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ ڈیوڈ بن گوریان اس وقت یہودیوں کا لیڈر تھا۔ اس نے فوری طور پر یہودیوں کی گوریلا فورس بنائی۔ اس کا نام اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی IDF رکھا اور عربوں پر حملے شروع کر دیے۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ کا نام بن گوریان کے نام پر ہے۔ آپ آج کل خبروں میں IDF کا نام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ادارہ بھی بن گوریان نے بنایا تھا۔ گوریان نے 14 مئی 1948 کو پورے فلسطین کو اسرائیل ڈکلیئر کیا اور آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی، جس میں مٹھی بھر یہودیوں نے 7.5 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو نکال دیا اور فلسطین پر قابض ہو گئے۔ ڈیوڈ بن گوریان فادر آف دی نیشن اور اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گیا۔